بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں جو لیسن ہے آپ دیکھیں گے کہ کیسے ایک بادشاہ نے، ایک شہنشاہ نے ایک موچی کے بیٹے کو اپنا وزیر بنا لیا۔ آج کی جو اس ویڈیو کے دو امپورٹنٹ لیسنز ہیں، مورل لیسنز۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم کیسے اپنے ماں باپ کی خدمت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر حق الیقین ہونا چاہیے، اور تیسری چیز یہ کہ ہمارے دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف سنتے ہیں بلکہ وہ ہمیں ضرور ضرور عطا کرتے ہیں۔ جو ہمارے لیے بہت بہتر ہوتا ہے وہ فوری عطا کر دیتے ہیں، اور جو کچھ دعائیں جو ہیں ہماری وہ سنبھال لیتے ہیں، اور پھر آنے والے وقتوں میں پھر وہ ہمیں کسی نہ کسی شیپ میں ہمیں وہ مل رہی ہوتی ہیں۔ آج کی ویڈیو کا آغاز میں اشفاق احمد کے اس جملے سے کرتا ہوں۔ اشفاق احمد یہ لکھتے ہیں کہ میری بلی کو مجھ پر یہ یقین ہے کہ میں اس کو ضرور دودھ پلاؤں گا، اور آپ دیکھیں کہ ہمیں اپنی ایز اے انسان ہو یہ بلیو نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رزق جو ہے وہ معاذ اللہ کے عطا دیر سے کریں گے یا کریں گے یہ نہیں کریں گے۔ تو اس حق الیقین تک جو ہے نا ہمیں اپنے آپ کو پہنچانا ہے۔ آج کی جو ویڈیو جو کہانی ہے وہ مصر کے شہنشاہ محمد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ لوگوں نے تاریخ پڑھی ہے تو ایک بہت ہی سنہرے حروف سے ان کا نام جو ہے وہ رقم ہے۔ مسلمانوں کے سپہ سالار میں جو چند ایک لوگ ٹاپ 10 میں موجود ہیں، یہ شروع میں ان کا نام آتا ہے۔ محمد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن نا بھیس بدل کر مصر کے بازار میں ایک تاجر کے روپ میں نا وہ گھوم رہے تھے، اور دیکھ رہے تھے کہ عوام کس طرح تجارت کر رہی ہے، کس طرح لین دین ہو رہا ہے، کیا کوئی منافع خوری کر رہا ہے یا کوئی کس طریقے سے جو ہے کسٹمر گاہک سے اور گاہک کسٹمر کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے۔ اتنے میں نا ان کی نظر ایک بہت ہی حسین نوجوان کے اوپر پڑی۔ وہ اس کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے انہوں نے اس کی طرف متوجہ ہوئے، تو انہوں نے دیکھا اس نے ایک چھوٹا سا باکس اٹھایا ہوا تھا۔ سب کانشیسلی ان کی نظر اس پر ہی رہی۔ وہ نوجوان کچھ آگے جا کر اس نے وہ باکس کھولا، اور لوگوں کی بھیڑ اس کے پاس اکٹھی ہونا شروع ہو گئی، اور وہ بیسیکلی اس باکس کے اندر اس کا جوتے کاٹ جو ٹانکتے ہیں نا، سیتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، اس کا سامان تھا۔ اس نوجوان نے وہ سامان نکالا اور لوگوں کے جوتے اس نے ٹانکنا شروع کر دیے، ٹھیک کرنا شروع کر دیے۔ کچھ دیر کے بعد جیسے ہی اس کے پاس 2 سکے جمع ہو گئے، اس نے وہ سامان کلوز کیا، اور لوگ کھڑے تھے اس سے کام کروانے کے لیے، لوگ اس کے کام کو اتنا پسند کرتے تھے، لیکن اس نے وہ 2 سکے لیے، سامان بند کیا، اور وہاں سے روٹی والے کے پاس گیا، اور اس نے 2 سکے دیے اور 4 روٹیاں لے کر وہ جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ محمد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ اور بھی بہت کچھ کما سکتا تھا، اتنا رش تھا، لیکن اس نے صرف 2 سکے کمائے اور اپنا بند کیا کام اور روانہ ہو گئے۔ خیر، وہ ان کا ہو سکتا ہے اس کو کوئی کام ہو۔ اگلے دن پھر آپ آئے بھیس بدل کے تاجر کے روپ میں، اور پھر انہوں نے یہی ماجرا دیکھا اس نوجوان کا نا، کہ وہ آتا اور 2 سکے جب اس کے جمع ہو جاتے تو وہ سکے لے کر اور جنگل کی طرف روانہ ہو جاتا۔ تیسرے دن بھی جب یہی واقعہ ہوا تو آپ کے اندر تجسس پیدا ہوا۔ آپ نے کیا کیا کہ جس تندور والے سے نا وہ روٹی لیتا تھا تو پہلے آپ نے اس سے معلومات لی۔ آپ نے اس سے 2 روٹیاں خریدی اور پوچھا کہ یہ نوجوان جو آپ کے پاس آتا ہے تو یہ آپ سے روٹیاں لیتا ہے اور 2 سکے کماتا ہے اور چلا جاتا ہے، کچھ اس کے بارے میں علم ہے؟ تو کہتا ہے جی بس یہ اپنی مرضی کا مالک ہے، ہم نے بڑا کہا کہ تم اگر محنت کرو اور زیادہ ٹائم لگاؤ تو آپ زیادہ پیسے کما سکتے ہو، لیکن یہ اپنی من موجی ہے، اور بس وہ 2 سکے جب اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں یہ آتا ہے اور روٹیاں لیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ خیر، محمد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اپنے دل میں سوچا، کل میں اس راز سے نا پردہ اٹھاؤں گا، میں جانوں گا کہ آخر یہ ایسا کیوں کرتا ہے، کیا ایسی اس کی مجبوری ہے یا کیوں ایسا یہ کرتا ہے۔ چوتھے دن صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے ہی اس نے 2 سکے کمائے، اپنا سامان بند کیا، روٹیاں لی اور وہ جنگل کی طرف جانے لگا، تو آپ اس کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ چلنا شروع ہو گئے۔ گھوڑے سے اتر کر گھوڑا کی باگ پکڑی اور آپ بھی پیدل پیدل اس کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے۔ وہ ایک چھوٹے سے گھر میں کہہ لیں یا ایک جھوپڑی میں کہہ لیں وہ داخل ہوا، اور پہلے تو ان کا ذہن تھا محمد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کہ میں سلام کرتا ہوں اور اندر داخل ہو جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کیا ماجرا ہے، لیکن پھر وہ کچھ دیر رکے، انہوں نے کچھ آوازیں اندر سے آ رہی تھیں
انہوں نے ایک سراغ سے دیکھا تو ایک بوڑھا شخص تھا اور ایک بوڑھی خاتون تھی۔ وہ نوجوان نے ان کو سہارا دے کر اٹھایا اور وہ روٹیاں پہلے اس نے اپنے بوڑھے آدمی کو کھلائیں، پھر بوڑھی عورت کو کھلائیں، اور پھر 2 روٹیاں اس نے لپیٹیں اور لپیٹ کے جو ٹکڑے بچے تھے ان کے وہ خود کھا لیے، اور 2 روٹیاں اس نے لپیٹ کر اور وہ رکھ دیں، یعنی کہ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ شام کے لیے اس نے وہ کھانا رکھ دیا۔ محمد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا تجسس بڑھا، آپ اندر سلام کر کے داخل ہو گئے اور آپ نے اس سے نوجوان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک تاجر ہوں اور میں کچھ سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ تو نوجوان مسکرایا، اس نے کہا کہ ابھی کھانے کا ٹائم ہے، آپ آ گئے تو آ جائیں، پہلے ہم کھانا کھا لیتے ہیں پھر آپ مجھ سے سوال کر لیجیے گا۔ تو محمد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرے پاس بھی کچھ 2 روٹیاں ہیں، روٹیاں میں چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ مل کر اس کو کھا لیں۔ تو وہ اس نے کہا چلو، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، کھانا کھاتے ہوئے ہم بات کر لیں گے۔ کھانا کھاتے ہوئے جب آپ نے سوال کیا، اس نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ دونوں کون ہیں، بوڑھا شخص اور بوڑھی عورت، اور آپ جو ہے وہ کیسے صرف اتنا کام آپ کر سکتے ہو، کام میں ماہر بھی ہو، اچھا کام بھی کرتے ہو، لوگ آپ کے کام کو پسند بھی کرتے ہیں، پھر کیوں آپ یہ 2 سکے کر کے اور جو ہے وہ گھر چلے جاتے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ یہ بیسیکلی جو بوڑھا اور بوڑھی ہے نا، یہ میرے والدین ہیں۔ بچپن سے میں خواب دیکھا کرتا تھا، اللہ سے دعا کیا کرتا تھا کہ میں محمد صلاح الدین ایوبی کا وزیر بنوں، بچپن سے خواب دیکھتا تھا اور دعا کرتا تھا۔ اس کے لیے میں نے بڑی اچھی تعلیم حاصل کی، مدرسوں میں پڑھا اور اپنے آپ کو تیار کیا کہ میں جو ہے وہ اتنا قابل ہوں کہ اپنا وزیر بنا، اور لیکن یہ حالات کی وجہ سے میں نہ یہ کر سکا۔ ایک دن میں ایک راستے سے گزر رہا تھا تو ایک قاری صاحب پیش امام جو ہے تقریر کر رہے تھے کہ ماں باپ کی جو خدمت کرتا ہے وہ نہ صرف دنیا میں اور عظمت اور بڑائی اور ایک اعلیٰ مقام حاصل کر لیتا ہے، بلکہ جنت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے۔ تو کہتے یہ سننا تھا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں کیوں نہ اپنے والدین کی خدمت کروں۔ یہ کہہ کر میں نے وہ تہیہ کیا، میرے والدین بوڑھے تھے، اب میں کیا کرتا ہوں کہ میں وہ کہ پڑھا لکھا ہوں لیکن میرے والد موچی تھا، اس نے مجھے اپنا یہ کام سکھایا تھا، تو میں وہ جاتا ہوں، مجھے جتنا روزی کی ضرورت ہوتی ہے نا میں اتنی روزی کرتا ہوں، اور آ کر جو ہے نا میں اپنے والدین کو کھانا وغیرہ دے کر اور دن رات ان کی خدمت کرتا ہوں۔ بڑا متاثر ہوا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر شہنشاہ مصر صلاح الدین ایوبی آپ کو اپنا وزیر بنا لیں تو کیا تم وزیر بن جاؤ گے؟ تو اس نے کہا نہیں، اب نہیں میں بنوں گا، کیونکہ میرے بوڑھے والدین ہیں، میں نے ابھی کیونکہ یہ تہیہ کیا کہ میں ان کی خدمت کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہو جائے کہ آپ اپنے والدین کی خدمت بھی کرتے رہو اور آپ وزیر بھی بن جاؤ تو کیسا پاسبل ہے؟ تو اس نے کہا ہاں اگر ایسا ہوا تو میں ضرور کروں گا، یہ میں نے یہ دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے۔ تو انہوں نے وہ اپنا بھیس اتارا اور اس نے کہا کہ میں ہی محمد صلاح الدین ایوبی ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جیسا شخص جو اپنے والدین کی اتنی خدمت کرتا ہے وہ میرا وزیر ضرور بنے۔ تو وہ اس کو 1 مہینے کی ٹریننگ دے کر اس کو وزیر بنا دیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے کئی جنگیں لڑی اور اس میں انتہائی کامیابی حاصل کی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس لیسن سے آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ کی گئی دعا جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور سنتے ہیں اور وہ کبھی نہ کبھی پوری ہوتی ہے، اور والدین کا جو خدمت کا اجر و ثواب ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ جو ماں یا باپ دل سے آپ کے لیے دعا کر دیں گے نا تو یقین کریں کہ وہ آپ کے لیے جو ہے نا وہ بہت ساری ناگہانی آفات، بہت ساری پریشانیاں، بہت ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی، اور وہ کامیابی جو بہت دور تھی وہ آپ کے قریب آ جائے گی۔ تو آج جن لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ ان کی دعائیں قبول